علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگ اور دوستوں، اور ادھر بیٹھنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کچھ دین کی بات سمجھنے کی، بات مجھے کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع ہمیں بار بار نصیب کریں۔ میرے دوستوں، جو گزشتہ جمعہ عنوان ہمارا گزرا تھا، علماء کی قدر اور نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ جمعہ ہی کہا تھا کہ اس بار میں سود کے عنوان پر کچھ بات کروں گا، حلال و حرام کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ میرے دوستوں، آج اسی عنوان سے شروع کر انشاءاللہ بقرعید کے عنوان پر میں آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میرے دوستوں، انسان جب عبادت اچھی کرتا ہے، جب انسان سدھرتا ہے، جب اللہ کا اور اس بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، تو انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ سے اس کا لگاؤ بڑھتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قریب ہوتا ہے، جو یہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، تب جا کر انسان کو حلال اور حرام میں تمیز معلوم ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے، جب انسان اللہ کے رسول کی سنتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں سے دور ہو جاتا ہے، تو تب جا کر انسان حرام کاری میں پڑ جاتا ہے، انسان گندی حرکتوں میں پڑ جاتا ہے۔ جب کب ہوتا ہے یہ سب؟ جب اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ سے لگاؤ ختم ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت ختم ہو جاتی ہے، تب جا کر انسان غلط کاری میں پڑ جاتا ہے، انسان حلال چیز کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے، میں اس بات پر آؤں گا کہ آپ سود دیتے ہیں تو اس کا وبال کیا ہے، آپ کس کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، حدیث ہے، آگے حدیث موجود ہے، حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے پیارے دوستوں، اللہ کا ارشاد ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے سود لیا اور دیا، اس نے اس کی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ
زیادہ سخت ہے۔ میرے دوستوں آج کتنے لوگ ہوں گے سود عام ہو چکا ہے، چیٹی عام ہو چکی ہے، بیاض بڈی کا پیسہ لینا دینا یہ عام ہو چکا ہے۔ میرے دوستوں معاف کیجئے گا، یہ کون سا انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا؟ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ ایسے کارنامے کون کرے گا؟ میرے دوستوں میں ایسے واقعات بتاؤں گا، میں خود آنکھوں سے دیکھا ہوں، میں کوئی امام غزالی کے واقعات نہیں سناؤں گا، خود میں اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات سناتا ہوں۔ آئیے میرے دوستوں، کسی کے پاس جا کر انسان قرض پوچھتا ہے تو انسانی کو دفن کر رہا ہے، ادھر تیرا دنیا کی طرف آئیے۔ میرے دوستوں دین سمجھنا ہے۔ دوستوں ہمارے دماغ خراب ہو گئے، ہم نے مسلمان کو مسلمان نہیں کہا، ہم نے انسان کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستوں انسان کا ہاتھ تھامو، جب تک ہم خود مسلمان ہمارے بھائی کا ہاتھ نہیں تھامیں گے، ہمارا مسلمان بھائی کہاں جائے گا؟ کس کے در پر جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ کا در ہے، اللہ دے گا، لیکن تم بھی تو ذریعہ بنو۔ میرے دوستوں تم یہاں کتنے لوگوں کو حرام کاری کی طرف لے کر جا رہے ہو؟ ادھر جا کر دیکھو، ایک جگہ پر سود کے ایسے اڈے لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے بچے ان کے گھر کے بچوں کا جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کے ماؤں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ایسے یہ حرام لوگ حرام کاری کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں ایک دن وہ کوئی بندہ پیسے سود کے ادھر چکاتا نہیں تو ادھر بیاض چڑھ جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کیا مولانا سود کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں سود اسے کہتے ہیں، حرام کاری اسے کہتے ہیں۔ سود کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ایک سوال موجود ہوگا، مولانا آپ سود اتنا کہہ رہے ہیں، سود کیا ہے؟ پہلے اس کا تو تذکرہ ہو جائے۔ میرے دوستوں میں یہ بتاتا ہوا چلوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب تک سود کیا ہے میں نہیں بتاؤں گا تو آپ کو کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کان کھول کر سنیے میرے دوستوں، سود کسے کہتے ہیں؟ سود اسے کہتے ہیں، ایک بندے نے 1000 روپے لیے، ایک بندے کو 1000 روپے دیے، جو بندہ دیا اس نے کہا اس 1000 روپے کے ساتھ تجھے 1000 روپے ڈال کے دینا پڑے گا، مطلب 1000 روپے دیے قرض کے طور پر، پھر جو دے رہا ہے وہ بندہ کہنے لگا کہ تو 2000 روپے دینا پڑے گا، اسی کو سود کہتے ہیں۔ پیسہ تو 1000 دیا تھا، 2000 کیوں مانگ رہا ہے؟ اپنے بھائی کو ہی ایسا کر رہا ہے۔ میرے دوستوں بھائی مسلمان بھائی ہیں، تم کیا ہو گیا تمہیں؟ میرے دوستوں آج قوم بہت فتنے میں پھیل گئی۔ میرے دوستوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، یہ کارتوتیں، یہ کارنامے چھوڑ دیں۔ چیٹی چلانے والے چیٹی چلا رہا ہے، ادھر بیاض کے پیسے دینے والے بیاض کا پیسہ دے رہا ہے۔ اتنا بڑا لاک ڈاؤن ہو گیا، ابھی الحمدللہ ہمارا شہر کھلا ہے، لاک ڈاؤن اوپن ہوا ہے، صبح کے 6 سے شام کے 9 تک ابھی لاک ڈاؤن اوپن ہوا ہے۔ ابھی آ کر کھڑے ہو گئے، ابھی بھاڑے والے آ کر گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے، سود کے پیسے دینے والا آ کر کھڑے ہو گیا، سود کا پیسہ دینا ہی پڑے گا، نہیں تو تیری بیوی کو جا کر ہمارے پاس رکھ دے۔ میرے دوستوں یہ سود اتنا گھٹیا ہے، خود کی بیوی کو لے کر جا کر بیچنا پڑے گا۔ بیوی تو دور کی بات، خود کی ماں کے ساتھ تو اپنے 70 مرتبہ زنا کر رہا ہے۔ جو ماں تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پالی تھی، ایک اس درد کا آہ بھی تو حق ادا نہیں کر سکتا، اس ماں کے ساتھ تو 70 مرتبہ زنا کر رہا ہے، تو کیسا مسلمان ہے؟ تو مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ میرے دوستوں آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج جیسے حرام کماتا ہے، حرام کاری میں کماتا ہے، وہی قربانی میں پیسہ لگا دیا جاتا ہے۔ تمہاری قربانیاں کہاں قبول ہوگی؟ تمہارا بکرا حرام۔ میرے دوستوں آپ دیکھیے، سور کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے، سور کا گوشت کھانا ہی حرام نہیں ہے، حرام کے پیسوں سے خریدی ہوئی بکری کا گوشت بھی حرام ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ سوچئے، سور کا گوشت، برے جانور کا گوشت جس طرح کھانا حرام ہے، اسی طرح
حرام مال سے، حرام پیسوں سے خریدا ہوا بکری کا گوشت، خریدا ہوا بیل کا گوشت، خریدا ہوا انڈا، خریدا ہوا مرغی کا گوشت، ایسا خریدا ہوا، یہ تو حلال چیزیں ہیں۔ جب حرام کا پیسہ اس میں لگتا ہے وہ کھانا بھی حرام ہے، وہ کھانا سخت ناجائز ہے، اس لیے کہ حرام کا چیٹی کا پیسہ لگا ہوا ہے، بیس کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سود والا سود کے پیسوں سے جا کر بیل خرید کر آ رہا ہے، بیس کے بڈی چلانے والا، چیٹی چلانے والا چیٹیوں کے پیسے سے جا کر لے کر آ رہا ہے۔ میرے دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں، اس ممبر سے میں یہ آواز نکالنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں ایک بات میری کان کھول کر سنیے، جس وقت تو بکرا لے رہا تھا اس وقت دیکھا تھا تیرا مال حلال ہے کہ حرام ہے، تو نے نہیں دیکھا تھا، تیری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی بقرعید آنے 1 وارم یا 2 وارم ہے، ابھی سدھر جائیے نوجوانوں، مسلمانوں، یہ میرا پیغام ہے۔ میں کسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف آنے ہی والا ہوں۔ سوچئے، آپ کا حرام کا مال ہوگا، آپ کا سود کا کاروبار ہوگا، اسی پیسوں سے جا کر آپ بکرا خریدو گے۔ میرے دوستوں، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کا بچہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی کو دوسرے مرد کے پاس بھیجیں گے کیا؟ نہیں بھیجیں گے۔ اس بات پر ہی آپ کو کتنا غصہ آ رہا ہے۔ سامنے بیٹھنے والوں کی صورت دیکھیے، آپ کی بیوی کو دوسرے شوہر کے پاس بھیجیں گے؟ بھیج کر وہ بندہ جس سے منہ کالا کرتا ہے، جس بچہ آتا ہے، کیا تم پالو گے؟ نہیں پالو گے۔ میرے دوستوں، یہ قربانی کا مسئلہ بھی وہی ہے۔ میرے دوستوں، ادھر حرام کا مال آ رہا ہے۔ وہ جس بچے نے جس شوہر کے پاس گیا تھا، وہ بچہ بھی ولد الزنا ہے، اس لیے کہ جو مرد بیوی، جو شوہر بیوی نکاح سے پہلے اس کام کو کرتے ہیں، وہ ولد الزنا ہو جاتا ہے۔ جو بچہ حرام کا ہوگا، اس کا باپ اسے نہیں اپنائے گا، اس لیے کہ یہ حرام خور بچہ ہے، آئندہ چل کر بھی حرام خوری کرے گا۔ میرے دوستوں، اسی طرح حرام مال کی بکری خریدی ہوئی بھی اللہ کہاں قبول کرے گا؟ نہ اللہ کے پاس آپ کا گوشت جائے گا، نہ اللہ کے پاس آپ کا بکرے کا خون جائے گا، نہ اللہ کے پاس بکرے کا چمڑا جائے گا، کچھ نہیں جائے گا۔ میں ادھر ہی آپ کا سوال کا جواب حل کرتا ہوں۔ آپ نے بکری خریدی، بکری کو آپ نے ذبح کیا، گوشت کو آپ نے کترا، سب کو تقسیم کر دی، آپ نے بھی گوشت اٹھا لیا، آپ جس چمڑے کو آتا ہے مدارس کے حوالے کر دیا، مدارس اسلامیہ کے حوالے کر دیے۔ میرے دوستوں، چمڑا تو مدارس کو چلا گیا، گوشت تو تقسیم ہو گیا، آدھا گوشت تو آپ کے گھر کو آ گیا، اللہ کے پاس کیا گیا؟ آپ خون کی باقی ہے، خون کہاں گیا؟ نالی میں چلا گیا۔ اللہ کے پاس کیا گیا؟ اللہ کے پاس کیا گیا؟ کچھ نہیں گیا۔ میرے دوستوں، قربانی کسے کہتے ہیں؟ آج مسئلہ اٹھ رہا ہے نا، قربانی کرنا واجب ہے، لیکن واجبات کے ساتھ یہ بھی تو دیکھ لے، تیری بہن ادھر سسک رہی ہے، ادھر تو قربانی کر رہا ہے۔ ہاں، قربانی واجب ہے تو قربانی کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تیری بہن ادھر گھر میں سسک رہی ہے، تیری چاچا کی بیٹی بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہے، آج تو 1 لاکھ اور 2 لاکھ کی گائے خرید رہا ہے، ادھر 50,000 کا بکرا خرید رہا ہے۔ میرے دوستوں، مالداروں، ارے میرے مالداروں، سنو کان کھول کر، ارے بڑے بڑے دانشوروں، سنو کان کھول کر، ادھر بیٹھنے والے کان کھول کر سنو، حرام کے پیسوں سے جانور خریدنے والا، بکری تو حلال تھی، تو نے اس بکری کو حرام کیوں کر دیا؟ اس بکری کو حلال تھی، حلال چھوڑ دیتا تو حرام کے پیسوں سے اس بکری کو بھی حرام کر دیا، اس حرام کے پیسوں سے تو نے اس گائے کو بھی حرام کر دیا۔ کتنا بڑا نحوست ہے تیرے اندر، کتنی بڑی نحوست ہے۔ اس لیے تجھے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اس لیے تجھے تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ صحابہ کا دیکھ، صحابہ کا دور اٹھا کر دیکھ، صحابہ کی بات نہیں کروں گا، کسی اولیاء اللہ کی بات نہیں کروں گا، خود تیرے گھر کے باجو غریب رہنے والوں کی عزتوں کی دلیلیں دیکھ۔ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں کبھی سود نہیں لیا جاتا۔ میرے دوستوں، میں خود میرے آنکھوں
آنکھوں سے دیکھا ہوں. اللہ رب العزت کس کو نماز کی توفیق دیتا ہے اسے اللہ پسند کرتا ہے. تو ادھر حرام کاری کر رہا ہے, تو ادھر سود دے رہا ہے, تو ادھر چیٹی چلا رہا ہے, اللہ نماز کی توفیق کہاں دے گا؟ تیرے بزنس میں اللہ تعالیٰ بڑھاتی کہاں لائے گا؟ جہاں ہے وہاں رہے گا. لیکن ایک کوشچن آیا ہے, ایک مسئلہ سامنے آیا ہے ابھی. کیا مولانا آپ کہتے ہیں حلال کی کماؤ, ایک روٹی کھائیں گے, سکون سے رہیں گے, لیکن میرے دوستوں ایک مسئلہ ادھر آیا ہے نا, جو حرام کا کھا رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. میرے دوستوں ان کو جا کر پوچھیں آپ کو کبھی سکون ملا ہے؟ وہ یہی جواب دیں گے. میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں ان کے زبان سے یہی جواب نکلے گا, ہاں ہمارے پاس تو حرام کی دولت موجود ہے, ہمارے پاس تو دولت موجود ہے, لیکن ہمارے پاس سکون نہیں ہے, ہمارے پاس چین نہیں ہے. ایک محنت کی روٹی میں جتنا سکون ہے حرام کاری کے وہ بریانی میں اتنا مزہ نہیں ہے. میرے دوستوں آپ میں قربانی کی طرف آتا ہوں. آئیے, اللہ قربانی اصل کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ ہماری خواہشوں کی قربانی دینا ہے. ہم ادھر گناہ کر رہے ہیں, وہ گناہ کو چھوڑنے کی وہ قربانی دینا ہے. میں بھی گنہگار ہوں, آپ بھی گنہگار ہیں. اس مجلس میں کون وہ بندہ ہوگا جو مجھ سے مصافحہ کرے گا؟ کون وہ بندہ ہوگا جو بغیر گناہ کا ہوگا؟ میرے دوستوں آج کیا کر دیا جاتا ہے, مجالس میں بچوں کو بیان کے وقت آگے بٹھا دیا جاتا ہے. دیکھیے یہ سامنے معصوم بیٹھے ہوئے بچے کتنے اچھے نظر آ رہے ہیں. میرے دوستوں تم گنہگار پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہاری اصل اصلاح ہونا ہے. تم اچھے ہو گئے تمہارے بچے اچھے ہو جائیں گے. تم خود صحیح نہیں, بچوں کو سامنے بٹھا کر فائدہ کیا ہے؟ میرے دوستوں بچے معصوم بچے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں, بیان کے وقت نوجوانوں آپ سامنے بیٹھو, یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جنازے کی پہلی صف میں کھڑا کر دو, اس لیے کہ مرنے والی میت گنہگار ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کو دیکھیں گے, دیکھ کر ان سامنے پہلی صف میں کھڑنے والے معصوم بچوں کی صورتیں دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں گے ان بچوں کے ذریعے. میرے دوستوں آج بہت سارے لوگ میں ایک جہاں پہ کام کرتا ہوں, یہ میں نام نہیں لوں گا, ایک صاحب ہیں جو بہت اچھے ہیں, دل کے علماء کی بہت قدر کرتے ہیں. الحمدللہ جو بھی ملا مجھے علماء کی قدر کرنے والا ہی ملا. کہنے لگے مولانا آج لوگ بہت بڑے مالدار ہیں. وہ کہنے لگے حضرت آج لوگ بڑے بیل لے رہے ہیں, بڑے بکرے لے رہے ہیں, لیکن وجہ ایک ہی ہے مولانا کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے لے رہے ہیں. میرے دوستو اس بات پر ایک کچھ مسئلہ پیش کرتا ہوا چلا جاؤں. میں پہلے بھی قربانی سے پہلے جو لاک ڈاؤن گزرا اس سے 1-2 سال پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس نے نماز کسی کو دکھاوے کے واسطے پڑھی وہ بھی شرک ہے. جس نے قربانی کسی انسان کو دکھانے کے لیے کی وہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ قربانی تو اللہ کے لیے تھی, تو اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ دیا اس لیے شرک ہو گیا. تو نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی تھی, تو نے کسی اور کے دکھاوے کے لیے پڑھ دیا اس لیے شرک ہے. یہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا. نماز کی قربانی دو. نماز کے وقت ہم کام کرتے رہتے ہیں وہ بھی قربانی ہے. ہم گناہ کرتے رہتے ہیں, گناہ چھوڑنا بھی قربانی ہے. ہم اپنے بچوں کو اچھا رکھنا وہ بھی قربانی ہے. آج لوگ بیل کاٹنے کو قربانی سمجھ بیٹھے ہیں. گناہ تو نہیں چھوٹا, حرام کاری تو نہیں چھوٹی, سود لینا دینا تو نہیں چھوٹا, لیکن قربانی الحمدللہ دیتے ہیں. حرام سے گائیں آئی, حرام سے آنے والی گائیں, حرام سے آنے والا گھر کو بکرا اللہ کہاں قبول کرے گا؟ اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. مجھے معاف فرمائیے, حق بات کہنا ہے مجھے. ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے, عرض کرتا ہوا چلوں. حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے, حق بات کہتا ہوں
تو مزہ الفت کا جاتا ہے، خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے دوستوں، جب میں حق بولنا چھوڑ دوں گا، کسی کے دھمکاؤں میں آ کر، کسی کے دبدبہ میں آ کر کبھی حق بولنا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ مجھے 1,00,000 روپے دیں، 10 کروڑ روپے دیں، لیکن میں حق بولنا نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ حق بولنا اصل مقصد ہے۔ اصل مقصد تو میرا حق بولنا ہے، اس لیے کہ مجھے ممبر پر بٹھایا جاتا ہے کہ مولانا حق بولیں گے۔ میرے دوستوں، قربانی تو وہ تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیتے جا رہے تھے، اللہ کے ان کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی عمر گزر گئی، نہ ایک بچہ ہوا نہ ایک بچی ہوئی۔ اللہ سے گڑ گڑائے، یا اللہ تو جو بھی کہے گا میں وہ کروں گا، یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، نیک و صالح بیٹا دے دے، رب حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، تب جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آنے نظر ہو گئے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کاٹ رہے ہیں، ہاتھ پیر باندھ کر حضرت اسماعیل کو قتل کر رہے ہیں، قتل نہیں قربانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ 3 مرتبہ یہی خواب دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا، میں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہوں کہ میں قربانی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اسماعیل، اللہ کا حکم ہے کہ تجھے میں قربان کروں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتے رہتے ہیں، شیطان فوراً حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے حاجرہ، اے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اسماعیل علیہ السلام کی ماں، سن کان کھول کر، آج تیرے بچے کو تیرا شوہر، اسی کا باپ حضرت اسماعیل کا باپ، آج حاجرہ کا شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام آج حضرت اسماعیل کو قتل کرنے کے لیے، اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ یہ سن کر بیوی پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے تم کیسا کہہ سکتے ہو، باپ بیٹے کو کبھی قتل نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگا یہ تیرے اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ایک بات کہتی ہے، سنیے میرے دوستوں، آج حضرت حاجرہ کی بات تو سنیے میرے دوستوں، ویسے تھے میرے دوستوں پہلے ماں بہن ویسے تھے، عورتیں ویسے تھی، آج کی عورتیں ایسی ہیں کہ کچھ بچے کو دھکا لگ گیا تو گالی گلوچ پر آ جاتی ہیں۔ میرے دوستوں، ایسے ذلیل کمتر عورتیں میں معافی چاہتا ہوں، پردے میں میرے بیٹھے ہوئے ماں بہنوں میں معافی چاہتا ہوں، تمہارا مقام بڑا تو اسلام کی وجہ سے بڑا، آج تم خود اسلام پر انگلیاں اٹھاتی ہو، تم کہتی تھی نا ہمارا جسم ہماری مرضی، اب دیکھو اللہ چلا رہے ہیں، ارے دنیا میری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو گندے خطرے سے زیادہ ذلیل کر کے رکھ دیا، تم اس دنیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ مجھے معاف فرمائیے میرے دوستوں، اس عنوان پر آنا نہیں چاہتا، مجبور ہو رہا ہوں، آج ماحول دیکھنا پڑ رہا ہے۔ شیواجی نگر کھلا ہی نہیں، کھل کر 2-3 دن نہیں، شروع ہو گئی حرام کاری، رات 8 بجتے ہی نہیں حرام کاری شروع ہو گئی، وہی پھر معمول ہو گیا، پھر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوگا ہی۔ تم بے حیا ہو کر روڈوں پر کیوں نکلتی ہو؟ باہر نکلنا ہی تو حجاب پہن کر نکلو، بے شرم بے حیا ہو کر نکلتی ہو۔ تمہارے سے زیادہ میں ان کے گھر کے تمہارے شوہروں پر اشک کھاتا ہوں کہ تمہارے شوہر کتنے نامرد ہو گئے کہ تم کو ایسے ہی عوام، ایسے معمولی جیسے بکری اور بیل کو روڈ پر چھوڑتے ہیں ویسا چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے مرد رہنے سے بہتر جا کر کہیں
دور جا کر مر جاتے تو بہتر ہوتا۔ میرے دوستوں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہماری ماں بہن بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے۔ چھوڑیے، اس عنوان پر کبھی آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر جاتے ہیں، پاؤں بندھیے، ہاتھ باندھیے۔ حضرت حاجرہ کو شیطان بھڑکاتا ہے، ارے تیرا اللہ کا حکم ہے اس لیے تیرے اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے لے کر جا کر ذبح کر رہا ہے۔ ادھر پیارا حضرت حاجرہ کا ادھر جواب سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا جواب سنیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کا جواب سنیے۔ میرے دوستوں، ادھر کتنا پیارا جواب ہو رہا ہے۔ اللہ، ارے تم کون ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ وہ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کہتی ہے۔ سنیے اس کا حضرت حاجرہ کا جواب سنیے، کتنا بڑا پیارا ہے، کتنا پیارا جواب ہے۔ ارے اللہ کا حکم ہے، ایسے 1000 اسماعیل ہوتے تو 1000 اسماعیل کو اللہ کے حکم پر میں قربان کر دیتی۔ میرے دوستوں، وہاں ماں کا ادھر حکم بھی چلا گیا، ادھر اللہ کا عرش کب کپا رہا ہے، ادھر جبرائیل کہہ رہے ہیں یا اللہ، فرشتے عشق کھا رہے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب حضرت اسماعیل کو لے کر جا کر ادھر ذبح کرنا جا رہے ہیں حضرت ابراہیم۔ میرے دوستوں دیکھیے، اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا عرش کب کپا رہا ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے، اوندھا لٹا دیا گیا، کہنے لگے حضرت اسماعیل، ابو جی میرے کپڑے نکال دیا جائے، اس لیے کہ کہیں خون کا دھبا اڑے گا، میری امی کو تکلیف ہوگی۔ آج کے بچے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو تکلیف، اپنے بیوی بچوں کو تکلیف، سب کو تکلیف، محلے کو تکلیف۔ میرے دوستوں، پکا سچا مسلمان کون ہے؟ قربانی تو کر دیا، قربانی کا حق تو ادا ہو گیا، سب حق ادا ہو گئے، حقوق العباد کہاں ادا کیا؟ حقوق العباد کہاں تیرا ادا ہو گیا؟ تیرے روزے کہاں قبول ہو گئے؟ تو نے روزے رکھے، تو نے قربانی تو کر دیا، واجب تو ادا کر دیے، تو نے فرض نماز کہاں پڑھی؟ تو نے فرض نماز کو چھوڑ دیا، تو نے میرے نبی کے سنتوں کے جنازے اٹھا دیے، تو نے فرض کا جنازہ اٹھا دیا، حقوق العباد کا جنازہ اٹھا دیا، حقوق العباد کا جنازہ اٹھا دیا، جا کر واجب میں پڑا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، قربانی تو کرنی ہے اپنی جگہ پر۔ میرے دوستوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک تو کر لیتا۔ سنیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب کتنا پیارا نکلتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابو جی میرے کپڑے نکال کے سیڈ میں رکھ دیجئے، اس لیے کہ خون کا دھبا اڑے گا، میری امی کو تکلیف ہوگی۔ تو فوراً کپڑے نکال دیے جاتے ہیں، کپڑے سیڈ میں رکھ کر چاقو اتنی تیز رہتی ہے کہ اگر کسی کے حلق پر رکھیں گے تو خود اتر جائے گی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹھا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا منہ موڑ لیے، کہنے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پوچھنے لگے، ابو جی کیوں منڈی پھیر رہے ہیں؟ کیوں آنکھوں پر کپڑا باندھ رہے ہیں؟ کون سا باپ ہوگا جو اپنے بچے کو قتل کرے گا؟ آج کسی کو کہیے اللہ کا حکم ہے تمہارے بچے کو قتل کر دو، کوئی نہیں کرے گا۔ تو اس باپ کا بھی دل گوارا نہیں کر رہا تھا، پھر بھی اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منڈی پلٹا کر جیسے ہی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں آسمان سے زمین کو، اتنے زوروں سے آواز ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 3 چاقو چل گئی تھی، تب گلا ہے وہ کٹا ہوا نہیں تھا، چاقو ایک دم ایسی ہو گئی جس کا صحانی نہ پکڑا جائے، وہ اتنی تیز تھی کہ چل ہی نہیں رہی تھی، چاقو الٹی ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی گئی، حضرت جبرائیل آ کر دمبا رکھ دیے،
دمبے کا گلا کٹ ہو گیا، تب سے جا کر اب تک وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، الحمدللہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اس بات پر میں آئندہ جمعہ آئیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ میرے دوستوں آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قربانی تو کرنا ہی ہے، قربانی تو کرنا ہی ہے، لیکن میرے دوستوں قربانی کے ساتھ ساتھ تمہاری چاچا کی بیٹی بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہے، تمہاری بہن بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہے، تمہارا باپ ادھر نہیں کما رہا ہے، اگر تمہارا چاچا ادھر نہیں کما رہا ہے، تمہارا بڑا بھائی نہیں کما رہا ہے، تو 1 لاکھ کی بیل خریدے گا، تو 50,000 کا بکرا خریدے گا، 2 لاکھ کا اونٹ خریدے گا، کشمیر سے کنیا کماری سے ادھر سے ادھر سے اونٹ منگائے گا، تیری قربانی ایک چھوٹا سا بکرا معمولی سے بکرا لے لیتا تو تیری قربانی ہو جاتی ہے، ایک 30,000 یا 20,000 کی بیل لے لیتا تو ساتھ ہی سے اس میں ہی آ جاتے۔ تجھے کیا دکھاوا کرنا تھا لوگوں کے سامنے؟ میرے دوستوں آج دکھاوے کے واسطے قربانی کی جاتی ہے۔ ہماری امی فرماتی ہیں بیٹا قربانی کرنا ہے، میرے دل میں تو میرے دوستوں تمنا ہے، لیکن ہم اتنے امیر نہیں ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، ہاں ہمارا ایک وقت بھی آئے گا، اللہ ایک وقت ضرور لائے گا، ہم قربانی دینے والے ضرور بنیں گے، یہ بیٹھنے والے بھی ادھر غریب ہوں گے، تم بھی دل میں ارادہ کرو ہم قربانی دیں گے انشاءاللہ اللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی توفیق دے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا تو مال ضرور دے گا کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ میرے دوستوں میرے دوست، ارے میرے بھائی سن، تو میرا بھائی ہے، مسلمان تو بھائی ہے، تو 1 لاکھ کی بیل خریدنے کے بجائے 50,000 یا 30,000 کی بیل خرید لیتا، 80,000 بچ جاتے، جا کر اس تیرے چاچا کی یا پھپھو کی بیٹی کی شادی میں اس پیسوں کو خرچ کر دیتا۔ آج کتنے میرے دوستوں مجھے معاف فرمائیے، کتنے مالدار ہوں گے، کتنے بڑے ارب پتی ہوں گے جو 1-2 لاکھ کی بیل لیتے ہیں، بیل لے کر اپنی ذبح کرتے ہیں۔ دکھاوا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ اگر تو سچ میں اللہ کے لیے کرتا تو اتنی بڑی بیل نہیں لیتا، چھوٹی سی معمولی سی بیل لیتا، جا کر اس بچی کو بھی پیسے دے دیتا۔ ادھر غریب سسک رہا ہے، غریب ادھر جان چھوٹ رہی ہے، کسی کا باپ کا کوئی کینسر کے مریض میں مبتلا ہے، کسی ہارٹ کے اس میں مبتلا ہے، جا کر چیک اپ کراتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو بچانا سازگار نہیں ہے۔ جب گھر کو جاتا ہے تمام بیوی پریشان، ماں پریشان، بچے پریشان، وہ جا کر کہتا ہے کہ کچھ نہیں، ڈاکٹر صاحب نے مجھے نارمل بتا دیا، ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا، تجھے ہارٹ ہے، تجھے مرنے کے چانسز ہیں۔ میرے دوستوں وہ بندہ گھر کو آ کر بی پی کے شوگر کے ماترے دکھا دیتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو مجھے بی پی بھی نارمل ہے، شوگر بھی نارمل ہے، ڈاکٹر صاحب نے گیس کے ماترے کھانے کے لیے کہا ہے، یہ کھاؤں گا انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ میرے دوستوں وہ مریض ویسے ہی کینسر کا مریض مر جاتا ہے، ادھر تیری قربانی تو ہو جائے گی۔ میرے دوستوں قربانی ایک چھوٹا معمولی سا بکرا لینے سے بھی قربانی ہو جائے گی، اسے 1 دن 10-15 دن لا کر کھلا کر اچھا موٹا بھی کیا جا سکتا ہے۔ 50,000 کا بکرا لینے کے بجائے 15,000 کا بکرا لے کر جو باقیہ پیسے رقم ہے اس مریض کے جا کر علاج کرائیے۔ مدارس کا آج حال بہت نازک ہو چکا ہے، ان مدارس والوں کو پیسہ دیجیے۔ میرے دوستوں آج لوگ ایک بکواس کر رہے ہیں کہ مدارس والے پیسے لے کر خود خرچ کرتے ہیں، خود بیوی کو کھلاتے ہیں۔ میرے دوستوں میں یہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، جو کام پیسہ آتا ہے اسی میں مدارس میں خرچ کیا جاتا ہے، مدارس کے بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ مجھے معاف فرمائیے میرے دوستوں، یہ 2-3 دن ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ 25-25 ہزار کے جوڑے پہنے جا رہے ہیں عید کے موقع پر۔ میرے نبی عید کا موقع تھا، میرے نبی نے نیا جوڑا نہیں پہنا، آج تو کہاں نیا جوڑا پہن رہا ہے؟ 50,000 کا ڈریس لینے کے بجائے 2-3 ہزار کا کپڑے لے کر باقی کے پیسے جا کر ایک غریب کو دے دیتا۔ کیا یہی تیری قربانی ہے؟ تیرا مقصد یہی ہے؟ ہم سمجھانے کا مقصد آپ کو یہی ہے؟ میرے دوستوں مجھے معاف فرمائیے، میرا مقصد کچھ اور ہے، مجھے معاف فرمائیے میرے دوستوں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ان ماں بہنوں کو دیکھ کر جن کے باپ تو انتقال ہو گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، لیکن وہ بچے بڑے افسوس سے کہتے ہیں امی
ابو کب کپڑے لا کر دیں گے، امی ہم کب ایسا بکرا ہم بھی ذبح کریں گے۔ میرے دوستوں یہ گوشت کو ایسے گھروں میں پہنچاؤ، میرے دوستوں ہمارے خود کے رشتہ داروں کو، جب میں بکرا ذبح کرنا چاہتا تھا، میرے دوستوں مثال دیتا ہوں، اگر میں بکرا ذبح کروں تو میں خود میرے فکسڈ خاندان والوں کو نہیں دوں گا، سب سے پہلے جو مجبور ہے میں اس کو دوں گا، اس لیے کہ وہ بچے جبتے ہوں گے، کوئی ہمارا مسلمان آدمی ہوگا ہمیں گوشت لا کر دے گا، ہم بریانی پکا کر کھائیں گے۔ بکرے کا گوشت میرے دوستوں 1 کیجی 600 روپے ہے، جا کر غریب نے نہیں لے سکتا، جا کر غریبوں کو دو۔ کتنے سال گزر گئے بکرے کا گوشت کھا کر، کتنے سالوں بیت گئے ہوں گے بکرے کا وہ گوشت کھا کر، بیل کا گوشت کھا کر، جا کر ان کے گھروں میں دو۔ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ یہ قربانی کو پسند کرتا ہے۔ میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قربانیوں کو پیش کرنے کی موقع دیتا ہے، کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ذمہ طاقت رکھا ہے وہ جا کر غریبوں کی مدد کرو۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے حضرت بلال کا پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میرے دوستوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی پوچھنے لگے، اے بلال تو تمام کا مؤذن ہے، تیرے کپڑے میں اتنے تہون لگے ہوئے ہیں کہ میں دیکھ کر گن بھی نہیں سکتا، تیرے کپڑے میں اتنے سیون لگے ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پیاری سی زبان سے اس پیارا سا جملہ سنیے میرے دوستوں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، میری عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو نہیں ہوگی، میں نئے کپڑے تب پہنوں گا جب میری موت ہوگی، میں نئے کپڑے مرتے وقت پہنتا ہوا جاؤں گا، میں اپنے آپ کو تب سنواروں گا جب میں موت کے گھاٹ اتر جاؤں گا۔ حضرت بلال سے پوچھنے لگے، اے بلال یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو بلال بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، ارے میں دنیا کو کس کے دکھاوے کے لیے میں نئے کپڑے پہنوں؟ میرا محبوب ہی دنیا میں نہیں ہے تو میں کہاں پہنوں نئے کپڑے، میں کس کو دکھاؤں؟ میرا محبوب تھا، میں نئے کپڑے پہن کر روزانہ مسجد آتا تھا، اس لیے کہ میں میرے نبی کو دکھانا تھا کہ میں نئے کپڑے پہنا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے پہنا ہوں، دوسرے کے لیے نہیں۔ تو بلال کہتے ہیں، جب میں مر جاؤں گا میں نئے کپڑے پہن کر جاؤں گا، اس لیے کہ میں محمد الرسول اللہ کے آگے کھڑنا ہے۔ میرے دوستوں ادھر سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں، جیسے حضرت بلال نے فرمایا تھا میں ادھر نئے کپڑے پہنوں گا، ہاں پہنیے، نئے کپڑے نہیں پہنیے نہیں کہہ رہا ہوں، پہنیے حد میں لہ کر 1-2 ہزار کا یا زیادہ سے زیادہ 3 ہزار کا کپڑے خریدیے، پہنیے، یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ پہنیے۔ حضرت بلال نے بڑی پیاری جواب وہی کہتی، اب بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہم جب مریں گے نئے جوڑا پہن کے جائیں گے، اس لیے کہ ہماری صورت کو، ہمارے لباس کو محمد الرسول اللہ کے آگے کھڑنا ہے، میرے نبی کے سامنے کھڑنا ہے۔ ہم ہمارے قربانیوں کو حرام طریقے سے نہیں حلال طریقے سے لے کر جائیں گے، اس لیے کہ میرے نبی کے سامنے، میرے اللہ کے سامنے ان قربانیوں کو رکھنا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستوں ہم ایسے پاکیزہ لے کر ہماری قربانیوں کو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی لوگ حرام سے قربانی دے رہے ہیں مسئلہ سن لیجئے، وہ قربانی جائز نہیں ہوگی، اس لیے حلال چیز ہی اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے، حرام چیز ہرگز نہیں ہے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔